جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. منصور احمد موجود ہیں یہاں پہ، اپنا مائک انمیوٹ کریں، سوال کریں. السلام علیکم غامدی صاحب. کے 2 شہروں پر ایٹم بم پھینکا گیا جس سے لاکھوں سویلین کی ہلاکت ہوئی. آج ایران میں مطلوبہ اہداف حاصل نہ ہونے پر اس کے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. کسی ملک کے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا درست ہے؟ جی منصور. جو جنگ و جدال کا قانون ہے اس میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ بات اخلاقی طور پر بھی طے ہے اور بین الاقوامی قانون میں بھی طے ہے کہ غیر مقاتلین کو ہدف نہیں بنایا جا سکتا. جو نان کمبیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام بھی کیا جائے گا تو یہ من جملہ جنگی جرائم ہوگا. اسی طرح شہر، آبادیاں، ان کی سڑکیں، ان کے ہسپتال، ان کے پل، یہ سب چیزیں نان کمبیٹنٹس کی ہیں، غیر مقاتلین کی ہیں. ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس وجہ سے اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر غیر مقاتلین ہدف بنے تو وہ بھی ایک جنگی جرم تھا، اور اس طرح کے کسی اقدام کو اگر اب روا رکھا جائے گا تو وہ بھی ایک جنگی جرم ہوگا. جی شاہ صاحب، اس میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو دوسرا ملک ہے اگر وہ اس چیز کا احترام نہیں کرتا، مثال کے طور پہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں جیسے امارات ہے اور سعودی عرب ہے، وہ بھی جنگ میں ان کے مطابق براہ راست شریک نہیں ہیں، لیکن دوسرا فریق جب اس کی رعایت نہیں کر رہا تو اس پس منظر میں جو جارح قوتیں ہیں ان کو کیا یہ جواز نہیں مل جاتا کہ جب ایک فریق اس کی رعایت نہیں کر رہا تو پھر دوسرا کیوں کرے؟ جو چیز غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہے. اخلاقی اصول تو اپنی اصل حیثیت میں قابل نفاذ بھی ہوں گے اور ان کا لحاظ بھی رکھا جائے گا. اگر کسی ایک فریق نے ان اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے بھی جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس پر میں اس سے پہلے تبصرہ کر چکا ہوں کہ جو ملک شریک جنگ نہیں ہے یا انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ہمارے ہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی، تو جب تک آپ کے پاس صریح شواہد نہ ہوں ان کے خلاف بھی ایسا اقدام جنگی جرم ہے. تو دونوں جانب سے جب یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے اخلاق کی اصول پامال کر دیے گئے. جی بالکل واضح ہے بات. آگے بڑھاتے ہیں. جی مہد صاحب آئیے، سوال کیجیے، مائک انمیوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا مائک قریب کریں، تھوڑا بآواز بلند سوال کریں. جی غامدی صاحب، میرا اسی سے متعلق سوال تھا جو آپ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں پہلے سوال میں، کہ اس میں یہ میں سن رہا تھا ایک مذہبی مبلغین تھے، اس کا میں ان کا کلپ سن رہا تھا جو ہمارے محمد علی مرزا صاحب ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو امریکہ کی طرف سے ہیروشیما ناگاساکی پہ حملہ ہوا، اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں، کیونکہ اس میں جاپان کا ایک ایمپرر جس نے برین واش کر دیا تھا لوگوں کا، اور وہ اپنے سینے سے بم باندھ کے جو ہے سوسائڈ بامبنگ کرتے تھے اور اتنے فوجی ہلاک کر دیا، اور بھی ان کے عزائم تھے. تو اس کا کوئی حل اور نہیں تھا کیونکہ وہ صرف ایک انسان کے لیے جان دے رہے تھے، نہ کہ کسی کاز کے لیے. تو اس لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس کے، اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ جنگ رک گئی، اس کی جو بم جب مارا گیا اس کی وجہ سے جنگ رک گئی، تو وہ ثابت بھی ہو گیا. تو بعض کا یہ ایکشن لینا پڑتا ہے، تو میں تو اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. تو جب مذہبی مبلغین اس طرح کے بیان دیں گے تو اس پہ کیسی صورتحال. اور دوسرا جو ڈیٹرنس کے لیے جو رکھا جاتا ہے ایٹم بم، اس میں آپ کا سید علی خامنئی والا ہی موقف ہے کہ ڈیٹرنس کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے، جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ ڈیٹرنس قائم رکھو. تو ابھی تو ڈیٹرنس قائم نہیں ہوتی اگر ایٹم بم نہ ہو، یہ ثابت بھی ہو گیا. جی واضح ہے. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ اخلاقی اصول تو ابدی ہوتے ہیں، ان میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کیا جاتا. چنانچہ یہ بات طے ہے کہ غیر مقاتلین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ خلاف ورزی کر دی گئی ہے اور ہم کسی اضطرار میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو یہ ایک عذر ہے. کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنا عذر پیش کر سکتا ہے. اس عذر کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. تاہم اس طرح کے آزار محض پیش کر دینے کے لیے نہیں ہوتے، ان کا بہت دقت نظر سے جائزہ لینا چاہیے
کیا فی الواقع وہ عذر بنتے ہیں؟ کیا ان کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اتنے بڑے پیمانے پر انسانوں کی بربادی ایسے گوارا کی جا سکتی ہے؟ تو اخلاقی اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ ہیں۔ غیر مقاتلین کے خلاف، نان کمبیٹنٹس کے خلاف یا ان کے بنائے ہوئے انفراسٹرکچر کے خلاف کوئی اقدام آپ نہیں کر سکتے۔ اصول یہی رہے گا۔ اس وجہ سے جتنے بھی میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں وہ اصلاً بالکل ناجائز ہیں۔ اب آپ کے استرارات ہیں، وہ آپ دنیا کی عدالت میں بھی پیش کریں اور وہ خدا کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیں۔ ہم سے جب پوچھا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے۔ جی ہم سے اس میں ایک چیز کی وضاحت کیجیے گا، جب آپ کہتے ہیں نان کمبیٹنٹس، تو یہ بھی پچھلے دنوں جب پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا تو وہاں پر بھی یہ بحث ہوئی اور کہا گیا کہ بھئی ایک ملک کی جو عوام ہیں وہ اصل میں اس طریقے سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے، بلکہ وہ ایک کاز کے ساتھ اس کی حمایت میں پس پردہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگرچہ بظاہر تو وہ اسلحہ نہیں اٹھا رہے، لیکن جو اسلحہ اٹھا رہے ہیں وہ ان کے حامی و ناصر بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ نان کمبیٹنٹ کی کیسے تعریف کی جائے گی کہ ڈائریکٹلی وہ کمبیٹنٹ نہ ہو، اگر انڈائریکٹلی وہ کمبیٹنٹ بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک رجیم ہے جو ایک خاص نظریہ رکھتی ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کمبیٹنٹ نان کمبیٹنٹ بالکل واضح نہیں رہتا؟ نہیں، بالکل واضح ہے، ہمیشہ سے واضح ہے، یہاں تک کہ وہ لڑنے والا آدمی جو میدان میں کھڑا تھا، مار رہا تھا آپ کو، اس نے ہتھیار پھینک دیے، وہ بھی نان کمبیٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسے بھی صرف قیدی بنایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جاپان میں بچے بھی تو مرے نا، وہ تو نان کمبیٹنٹ تھے وہ تو۔ جاپان میں کہتے ہیں ہم سب جو ہیروشیما ناگاساکی پہ ہوا، اور اس میں چونکہ پوری قوم ہی وہاں پر آمادہ جنگ تھی، تو اس صورتحال میں پھر کیا دوسرا چارہ رہ جاتا؟ یہ بات کہنا آسان نہیں ہوتا، پوری قوم آمادہ جنگ ہے، یعنی اس وقت کیا امریکہ میں پوری قوم آمادہ جنگ ہے؟ اور ایران میں آپ نے جا کے دیکھ لیا کہ پوری قوم آمادہ جنگ ہے؟ نہیں، اس طرح کے آزار پیش کرنے کی بجائے وہی اصول ہے جو ہمیشہ سے طے ہے، اور وہ صرف اخلاقی اصول ہی نہیں ہے، بین الاقوامی قانون میں بھی اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ کسی ایسے معاملے میں آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے جس کا اثر نان کمبیٹنٹس پر پڑتا ہے۔ ہاں، کسی جگہ کوئی اضطرار پیش آ گیا، مجبوری پیش آ گئی، وہ ایک عذر ہے، وہ عذر لوگ پیش کریں دنیا کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید حبیب اللہ شاہ صاحب۔ سید حبیب اللہ، مائک انمیوٹ کیجئے، سوال کیجئے۔ جی السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی 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 سر، میرا غامدی صاحب سے سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے عین شرعی احکام اور اصولوں کے مطابق جواب ملے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب، اگر ایک قوم اپنی ثقافت، جغرافیہ، تاریخ اور علاقہ رکھتے ہوئے بھی ایک کثیر القومی ریاست کا حصہ اس امید پر بنتا ہے کہ اسے تمام جائز حقوق ملیں گے، لیکن بعد میں اس ریاست یا ریاستی اداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر اس قوم کے خلاف ظلم ہو رہا ہو اور ظالمانہ پالیسیاں بن رہی ہوں، بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہوں، اور ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے وقت 51 ممالک تھے اور ابھی 193 ممالک ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم اسلامی تاریخ میں بغاوتوں کا وہ حوالہ دیکھیں تو ابو مسلم خراسانی کی بغاوت، عبداللہ بن زبیر، ادریس بن عبداللہ یا غالبہ کی بغاوت یا طاہریوں اور صفائیوں کی بغاوت کو دیکھیں۔ یہاں پہ میرے 3 سوال بنتے ہیں غامدی صاحب سے کہ اس قوم کے لوگوں کے لیے پرامن احتجاج کی ناکامی کے بعد ظلم کے خلاف مسلح یا غیر مسلح جدوجہد یا سول نافرمانی کے پیمانے کیا ہیں؟ اور سوال واضح ہم سب۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جب شام میں بغاوت ہو رہی تھی، اس کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہوئے میں نے وہ حدود بیان کیے تھے۔ پہلی چیز تو یہ جان لینی چاہیے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جد و جہد کی جا سکتی ہے، وہ مسلح بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایک قیادت ہو۔ اگر وہ مختلف گروہ بن کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے پابند کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کے لوگ جتنے جھنڈے بھی اٹھا کے آ جائیں، وہ سب آپس میں جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کسی جنگل میں چلا جائے، خواہ اس موقع پر اس کو درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، البتہ اگر قیادت ایک ہے
اس کے تحت وحدت ہے، اور اس کو اپنے پیروکاروں پر جن کے ذریعے سے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ سیاسی اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اخلاقی بندھن میں بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر وہ غلطی کریں گے، کسی جرم کا ارتکاب کریں گے، تو وہ ان کو سزا دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ کسی ملک کی سرحد پر جا کر اپنے لیے کوئی بندوبست کر سکے جہاں وہ پاؤں جما سکے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کرے، اور ان تمام شرائط کے پورا ہونے کے بعد ہی کسی اس طرح کے اقدام کو گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کیجیے، ظلم کے خلاف جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں کسی کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی طرح سے کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے پرامن جدوجہد ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تنقید کرنا، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ تو ہر مسلمان کے دینی فرائض میں سے ہے، لیکن تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا یا کوئی جنگ و جدال کی نوبت پیدا کر دینا، اس کے لیے وہ شرائط ضروری ہیں اور ان کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان کی ادنا خلاف ورزی بھی کی جائے گی تو ایسا کرنے والے خود ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ جی، بات واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں۔ حنظلہ خالد سوال کیجیے گا۔ حنظلہ، السلام علیکم۔ ہاں جی، کچھ جو میرا کوشچن یہ تھا کہ اسلام میں تکبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی کو، دوسرے انسان کو یا مسلمان کو حقیر جانو، تو کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی بھی صورتحال میں یا اپنے علم کی بنا پہ یا اپنی جسامت یا نسبت کی بنا پہ اس کو آپ بائی ڈیفالٹ اپنے آپ کو آپ کے اندر چل رہا تھا کہ یار یہ اس سے بہتر ہوں میں۔ یہ آپ سمجھ سکیں یہ یہاں کہتے ہیں، ہاں جی، یہ کہتے ہیں تکبر اسلام میں ہے کہ اپنی برتری آپ کے ذہن میں محسوس ہو۔ تو دنیا میں عام طور پہ ہم مختلف مواقعوں اور احوال میں لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم برتر ہیں، دولت میں، خوبصورتی میں، علم میں۔ تو کیا یہ برتری بھی تکبر ہے؟ ایسے موقعوں پر اپنے باطن کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، یہ اس پروردگار کی تقسیم ہے، اس نے عنایت فرمائی۔ ہمارے لیے یہ شکر کا موقع ہے۔ شکر کے موقع پر تکبر یا مفاخرت کا اظہار، یہ تو انسان کے دل و دماغ کی پستی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اس طرح کا احساس پیدا ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ جی، بالکل واضح۔ سارہ ابراہیم صاحبہ سوال کیجیے گا، مائک انمیوٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے سامنے اس کے والدین یا بڑے ایسے اعمال میں ملوث ہوں جو دین میں حرام ہے، جیسے شراب نوشی، تو وہ اس صورتحال کو اخلاقی اور جذباتی طور پہ کیسے نیویگیٹ کرے؟ یعنی کسی بچے کے سامنے اس کے والدین کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہوں تو اس موقع پہ بچہ کیا کرے؟ بچہ تو بچے کے لحاظ سے جو کرے گا کرے گا۔ اگر چھوٹی عمر ہے تو ایک ظلم ہے جو آپ اس پر کر رہے ہیں، اس کی تربیت میں جو خامیاں پیدا ہوں گی اس کے نتیجے میں اس کی ذمہ داری والدین پر بھی ہے۔ اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو ادب احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اگر اللہ نے اس کو خیر و شر کے معاملے میں متربع فرمایا ہے تو اپنے والدین کو بھی کہہ سکتا ہے، کہنا ہی ہے، اس کے سوا کیا کیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ صاحب سوال کیجیے گا۔ سمیع اللہ، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی انسان کے اوپر ذرا برابر بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو سر جیسے لیکن کچھ روایات ہمیں ایسے ملتی ہیں، جیسے ایک ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تو اس کو اس بنا پر عذاب دیا گیا۔ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اس کو اس بنا پر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور کچھ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ساریوں کی جنتیاں والے اعمال کرتا رہتا ہے تو آخر میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم کا باعث بن جاتا ہے اس کے لیے، اور کوئی شخص ساریوں کی جہنمیوں والے عمل کرتا رہتا ہے اور آخر پہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو سر یہ پھر انصاف کے تقاضے پہ کیسے پورا اترتا ہے؟ اس کو ہم ذرا کیسے سمجھیں ہیں؟
انصاف کے تقاضے اس اصول پر نہیں ہوتے کہ آپ چیزوں کی مقدار طے کرتے ہیں، ان کی نوعیت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے بہت گناہ کیے ہوں، بہت غلطیاں کی ہوں، لیکن اللہ نے جتنی مہلت اس کو دی تھی اس میں اس نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کیا، جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئی تھیں ان کی تلافی کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مجموعی رویہ عفو درگزر کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قیامت میں جو عدالت لگے گی اس کے 2 مرحلے بالکل واضح قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، روایتوں میں بھی اس کی تفصیل بیان ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ پہلا مرحلہ ہے جس میں میرٹ پر فیصلے ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں ان کے مطابق جس کا پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ مغفرت کا عفو درگزر کا مرحلہ شروع ہوگا، تو عفو درگزر کے لیے پھر کچھ قاعدے قانون ہیں۔ اس میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو ان انسانوں ہی سے معافی طلب کرنی ہوگی، وہاں پر بھی ازالہ ہی کرنا پڑے گا، اور اس پہ تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ لینے کے لیے سوائے برائیوں کے کچھ نہیں ہوگا اور دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو انصاف کے تقاضے وہاں بھی پوری طرح ملحوظ ہوں گے، لیکن مغفرت کا ایک موقع ہوگا، اور مغفرت ہمیشہ مجموعی رویوں کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ یہ ہم بھی دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں، بڑی غلطی کر کے کوئی شخص ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ملازم بھی ہو سکتا ہے، اس کے زندگی بھر کے رویے کو دیکھ کر بڑی سے بڑی غلطی بعض اوقات معاف کر دی جاتی ہے، یا غلطی کرنے کے بعد اس نے کیا رویہ اختیار کیا وہ بھی معافی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو انصاف کے تقاضوں کے بارے میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ اصول اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ میں ذرہ برابر بھی اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کروں گا، اور وہ مطمئن ہو جائے گا کہ میرے ساتھ انصاف کیا گیا ہے، اس طریقے سے قیامت میں فیصلے ہوں گے، اس پر اطمینان رکھیے۔ یہ جو آپ نے بعض روایات بیان کی ہیں تو ان میں بعض اوقات ترغیب کے پہلو سے کوئی ایک چیز نمایاں کر دی جاتی ہے، اس کا ہرگز نہیں مطلب ہوتا کہ سارے فیصلے کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے۔ بحیثیت مجموعی چیزیں دیکھتے ہوئے اس عمل کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی۔ مثال کے طور پر برابر سرابر میں کوئی شخص کھڑا تھا تو ایک چھوٹا سا عمل بھی، یہاں تک کہ اس نے راستے سے کانٹا اٹھا کر پھینک دیا، اس کے اعمال نامے کو بھاری کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کو اس طرح بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جتنی روایت آپ نے بیان کی علم النبی میں جنت کے اعمال کے زیر عنوان وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر آپ اس کی وضاحت پڑھ سکتے ہیں۔ حسنین احمد صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ سوال تھوڑا کریٹیکل ہے۔ جب قرآن کی جو آیت اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور وقت کے حکمران کی، اس کے مطابق حضرت مائیہ کا جو اللہ علیہ السلام کے بغاوت کرنا، جنگیں لڑنا، کیا وہ دینی لحاظ سے ٹھیک؟ یہ اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو حامدی صاحب نے کی ہے، اس کو سن لیں، اس پر کوئی ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے تو ضرور تشریف لائیں اگلی دفعہ۔ آگے بڑھاتے ہیں، عادل نقشی صاحب سوال کیجیے گا۔ عادل نقشی۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو سورہ احزاب میں جو آیت ہے پردے کے متعلق، اگرچہ وہ امہات المومنین کے ریگارڈنگ ہے، لیکن جو اس میں وہ کہا گیا کہ اپنی آواز میں نرمی بڑھائے تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہو وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے۔ تو جو ہم عام طور پہ جب ایٹیکیٹس بیان کرتے ہیں کہ آداب جمعے کے آداب مرد زم کی، کیا ہم اس میں اس کو داخل نہیں کر سکتے؟ اگرچہ وہ واضح امہات المومنین کے پس منظر میں سورہ احزاب میں جو یہ بات کہی گئی ہے، لیکن یہ کیا عمومی طور پہ بھی اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی آوازوں کو اور گفتگو میں معاملات میں کیسا رہا؟ اس کا تعلق ان خاص حالات سے ہے، کیونکہ اس وقت منافقین ایک مہم چلا رہے تھے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں کوئی نہ کوئی اسکینڈل ضرور بنائیں گے۔ سب کو تاکید کی گئی، بعض احتیاطیں لازم کی گئیں، اور خاص طور پر ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اب یہ لوگ باہر سے آتے ہیں، کوئی چیز مانگنا ہوتی ہے، ان کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں تھے، تو ان کے ساتھ ایسے لب و لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے انہیں اس طرح کا کوئی اسکینڈل بنانے کے لیے مواد مل سکے۔ تو یہ حالات سے متعلق ہے، وہ حالات اگر ہمارے بھی ہوں گے تو ہم بھی بہت سی چیزوں کی احتیاط کی تاکید اپنی بہو بیٹیوں کو کرتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال
بہت سے موقعوں پر مختلف حالات کے تحت پیش آ سکتی ہے، تو جس طرح کے حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے وہ بات کی جائے گی، یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے۔ جی واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، نعیم خان آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے نعیم خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ معلوم کرنا تھا، یہ جو قرآن میں مکالمے بیان ہوئے ہیں، یہ مکالمے باللفظ منتقل ہوں یا بالمعنی؟ شکریہ۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالمعنی ہی ہوتی ہیں یہ چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، مدعا سامنے رکھ کے۔ ضروری نہیں کہ وہی الفاظ کسی شخص نے اسی طرح کہے۔ جی واضح ہے۔ محمد عبد الرحمن آپ مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ ایک ساحل الدین صاحب کا بیان دیکھا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے فی الوقت فلسطین کے لیے جہاد بھی فرض ہوگا، کیونکہ قرآن کی آیت میں آیا کہ ہلکی ہو یا بھاری ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور سورہ نساء میں اس طرح بھی آیا کہ جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو یہ لوگ اللہ کے بجائے لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے، ایسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا بلکہ اس سے زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہو رہا ہے، ان آیات کے بارے میں؟ ان آیات کا محل بالکل الگ ہے، وہ آپ میری تفسیر میں دیکھ لیں، اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ بات کہ طاقت کا کیا توازن ہونا چاہیے وہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں خود بیان کیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ جب صحابہ کی جماعت سابقون الاولون پر مشتمل تھی بدر کے زمانے میں، اس وقت 1-10 کی نسبت بیان کی ہے، اور اس کے بعد یعنی بدر کے مارکے کے بعد یہ فرمایا کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی، اب 1 اور 2 کی نسبت ہے۔ تو اس وقت بھی صحابہ پر بھی اس نسبت سے جہاد فرض کیا گیا تھا، یہ اس طرح فرض نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں۔ جی بالکل واضح ہے۔ سید محمد احمد آپ مائک انمیوٹ کر کے سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاد جی، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کا بیان سنا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر عورت کے ساتھ رسمی طور پر ہاتھ ملا لیا جائے تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر ایک احادیث سے ایسے کچھ واضح ہوتا ہے کہ مطلب ایک حدیث ہے کہ کسی کے سر پہ لوہے کا کیٹ ٹھونک دیا جائے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک ایسی عورت کو ہاتھ لگائے کہ جو اس کے لیے محرم نہیں ہے، تو اس بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ یہ روایت تو حسن صاحب آپ کو بتائیں گے اس کی کیا نوعیت ہے۔ ایسی روایتیں بعض اوقات ترغیب ترہیب میں بیان کر دیتے ہیں لوگ، لیکن اصولی بات یہ ہے جو رسالت مآب نے مختلف موقعوں پر بیان کی اور مطابق عقل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ کسی عورت کو دیکھنا یا عورت کا مرد کو دیکھنا، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، چھونا، اس کو خود رسول اللہ نے زنا کی اقسام میں بیان کیا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، سیدنا مسیح نے بھی یہی بات کہی ہے۔ لیکن رسمی طور پر ہاتھ ملا لیا جائے یا جس طرح بعض قوموں میں آداب ہوتے ہیں ان میں کسی نے کوئی معانقہ کر لیا یا کسی کے ساتھ قریب ہو کے کھڑے ہو گئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا اس طرح۔ جی روایت کے اندر ہم سب مس کے الفاظ آتے ہیں، یعنی وہ شہوت کے پس منظر میں، تو اس کے بارے میں متنبہ یا کیا۔ اسی پس منظر میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، آخری 2 سوالات انشاءاللہ لیتے ہیں۔ حمیر یوسف اگر آپ کو آواز پہنچ رہی ہے مائک انمیوٹ کریں، سوال کیجیے حمیر۔ جی السلام علیکم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا تعلق بھاول نگر کے ایک گاؤں سے ہے، تو میری پیدائش جو ہے وہ بریلوی فیملی سے ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے کچھ اور میں اکبر علماء کی، تو وہ پھر چینج لایا، جو بھی چیزیں بدعت تھیں ان کو ختم کیا۔ لیکن میرے بھائی جو ہیں وہ ایک مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ہمیشہ جو میں جواب نہیں دے پاتا۔ مجھے یہ ہے کہ جب ان کی پیدائش کا وقت تھا تو والد صاحب بتاتے ہیں ان کو کہ ایک بزرگ آئے تھے جو فوٹا باد سے تعلق تھا، اور شاید فضل اس طرح کوئی نام ہے ان کا، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو آپ کا بیٹا ہوگا آپ اس کا نام یا تو طفیل رکھیں یا عمر تن، نہیں تو وہ مر جائے گا، اور اس کے فیس پہ تل کا نشان ہوگا۔ تو جب پیدائش ہوئی تو واقعی وہ تل کا نشان تھا، تو پھر انہوں نے طفیل نام رکھ دیا۔ تو یعنی یہ کیا چیز ہے، وہ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یہ کیا چیز؟ بہت سے لوگوں میں بعض چیزوں کو قبل از وقت جان لینے کی فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ بہت سے علوم بھی ہیں جیسے نفسی علوم ہیں،
ان سے بھی بعض چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں مادی علوم نے ایسی ترقی کر لی ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کے طریقے سے وقت بتا کر پیشین گوئیاں کر لی جاتی ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس طرح سے بتایا جا سکے گا کہ فلاں وقت پر اس طرح کا طوفان آئے گا، یہ ہوا چلے گی۔ ظاہر ہے یہ مشاہدات ہیں جو اب کرنے ممکن ہو گئے ہیں۔ تو یہ جس طرح مادی علوم میں ممکن ہے، اسی طرح نفسی علوم میں بھی بہت سے امکانات ہیں۔ اس کا کوئی تعلق کسی کے نیک ہونے سے، کسی کے اولیاء اللہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ وہ ہندو بھی کرتے ہیں، وہ یوگی بھی کرتے ہیں، وہ بدھ مت کے پیرو بھی کرتے ہیں۔ یہ علوم کی دنیا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جی منیر احمد مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی قمر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا سوال جو ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 189 ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے، مطلب ہے کہ مسلم کو کہ جو احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ جو میکی توسل میں یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کریں، اور اب ان کو وہ حکم دیا کہ اب آپ گھر کے سامنے سے مطلب دوان سے وہ آئیں۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ یعنی عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ عبادات میں لوگ بدعتیں داخل کر لیتے ہیں اور اس میں اپنے اوپر بعض پابندیاں لگا لیتے ہیں۔ بعض صوفی مزاج کے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس دروازے سے گئے تھے اس کے بجائے اب کسی اور دروازے سے داخل ہونا چاہیے، اور پہلے تو ہم گناہوں کے ساتھ گئے تھے، اب پاک ہو کے آئے ہیں تو اب اس طرح داخل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے ایسی بدعتوں کی نفی کی ہے، اور حج و عمرہ چونکہ ایک بڑی عبادت ہے اس لیے اس میں بہت سی بدعتیں داخل کر لی گئی تھیں۔ قرآن مجید میں 16 کے قریب ایسی چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ میں نے ان کو اپنی کتاب میزان میں ایک ایک کر کے بیان کر دیا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بدعت بھی تھی، اس کی قرآن نے تردید کر دی۔ جی بہت شکریہ، وقت ختم ہو کے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔